بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس، لیکن آج اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے جناب فراز چودھری صاحب نے۔ آپ پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما ہیں، ہم ان سے بھی استفادہ کریں گے۔ فراز چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائیں۔ مظہر برلاس صاحب۔ خواتین حضرات، حسب سابق جو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے اس پیارے وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو۔ علی رضا الوی صاحب کیا خبریں ہیں؟ خبریں جناب، شہباز شریف صاحب آج بڑا بولے ہیں، بہت گرجے چمکے برسے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کو بڑی بری طرح شکست ہوئی ہے، وہ سیاسی موت مر گئی ہے۔ تحریک انصاف نے کنٹونمنٹ بورڈ سے جو ہے جنم لیا تھا۔ انہوں نے ایک بات کا اعتراف کیا، انہوں نے کہا اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کنٹونمنٹ کے انتخابات میں کوئی دور دور تک کوئی مداخلت نہیں تھی، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مہنگائی نے کمر توڑ کے رکھ دی ہے، لوگوں کا جینا حرام ہو گیا ہے، اور بھی انہوں نے بہت ساری باتیں کی، اس پہ بات کریں گے۔ جاوید لطیف کو جو شوکاز نوٹس ملا ہے اس پہ بھی بات کریں گے، اور مسلم لیگ نون کے اندر کے دو بیانیوں پہ بھی بات ہوگی۔ پھر وزیراعظم عمران خان اور تاجک صدر نے آج مشترکہ پریس کانفرنس کی، اور یہ بتایا گیا کہ افغانستان میں حکومت سازی میں تاجک، ازبک اور ہزارہ قبائل کو شامل کرنے پر بات چیت جاری ہے، اور اس پہ کسی حد تک کافی حد تک پیش رفت ہو چکی ہے۔ کتنی پیش رفت ہوئی ہے اور اس کے کیا فوائد حاصل ہوں گے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ آخری سیگمنٹ میں ہماری بات ہوگی بلوچستان کے حوالے سے۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جام کمال کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی ہے۔ جاننے کی کوشش کریں گے کہ عبدالقدوس بزنجو اور سردار صالح بھوتانی کو ان سے کیا مسائل ہیں، باقی لوگوں کو ان سے کیا مسائل ہیں، اور اس تحریک کے کامیاب ہونے کے کتنے چانسز ہیں اور ناکام ہونے کے کتنے چانسز ہیں۔ لیکن مظہر برلاس صاحب، آپ کی طرف بڑھنے سے پہلے میں شہباز شریف صاحب کا وہ کلپ سنانا چاہتا ہوں جو آج انہوں نے گفتگو کی۔ شہباز شریف صاحب نے اپنی گفتگو میں کیا کہا، پہلے وہ سن لیتے ہیں، پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ جناب شہباز شریف۔ کنٹونمنٹ بورڈز وہ علاقے ہیں جہاں پر پی ٹی آئی نے جنم لیا تھا، اور آج جنم بھومی میں پی ٹی آئی کی سیاسی موت واقع ہوئی ہے۔ یہ دھوکہ اور فراڈ تھا جو آپ کے ساتھ 2018 میں نیازی نے آپ سے کیا تھا، اور جھوٹے وعدے کیے تھے۔ یہ قوم کا حق ہے کہ الیکشنز فری اینڈ فیئر کرنے ہوں گے۔ جی، پہلے جملے سے ہم بات کرتے ہیں، بات کا پہلا سرا پہلے سرے سے پکڑتے ہیں کہ سیاسی موت واقع ہو گئی ہے۔ کنٹونمنٹ بورڈز کے جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں پی ٹی آئی کی وہیں سے جنم لیا تھا، اور وہاں سے ہی نقصان ہو گیا۔ میں دو تین باتیں کروں گا کنٹونمنٹ الیکشن کے حوالے سے، زیادہ باتیں فراز چودھری صاحب کریں گے۔ فراز صاحب کریں گے۔ جی ایک تو یہ کنونشن ہوا ہے غالباً سیالکوٹ میں، جی چند روز پہلے وہاں یہ ایک صوبائی سیٹ ہارے ہیں نون لیگ کے لوگ، اور وہ سیٹ یہ غالباً 40-42 سال بعد ہارے ہیں۔ صحیح ہے۔ وہاں سے پی ٹی آئی کا ایک نوجوان احسن بریار جیتا ہے۔ نمبر دو، آج جب میاں شہباز شریف صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ان الیکشن میں مداخلت بھی نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں جیت جاؤ وہاں ٹھیک ہے، جہاں ہار جاؤ وہاں غلط ہے۔ وہاں مداخلت ہے۔ آج ہی کے دن ان کا ایک حاضر سروس ایم پی ہے اظہر چانڈیا، وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوا ہے مظفر گڑھ سے۔ آپ کی حاضر سروس کے بڑا مزہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں۔ اچھا، تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ دو شہروں میں یا تین میں، دو شہروں میں جیت کر، پنڈی اور لاہور میں بنیادی طور پر نون لیگ جیتی ہے، ملتان سے تو آزاد لوگ جیتے ہیں نا، تو دو شہروں کے کنٹونمنٹ الیکشن جیت کر، وہ بھی شاید پی ٹی آئی کی ناقص حکمت عملی تھی، وہاں جو ان کے اپنے لوگ تھے ان کو ٹکٹس نہیں دیے گئے تھے، یا وہاں جو مہم جن لوگوں نے چلائی وہ مناسب نہیں تھی۔ صحیح۔ تو ان دو شہروں کے چھوٹے سے علاقوں میں ہار کو میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بڑی بات کر رہے ہیں۔ پہلے تو وہ اپنی پارٹی کی صفوں میں درستگی کر لے۔ جس شہر میں وہ آج گئے ہوئے تھے وہاں کے خواجہ آصف صاحب بھی ہیں، وہ بھی سنا نالا ہے، ناراض ہیں، ان کو ہی منا لیتے، جانے کا فائدہ تو ہوتا۔ صحیح ہے۔ فراز چودھری صاحب، اوورال آپ کو کیا لگتا ہے یہ کنٹونمنٹ کے جو انتخابات ہوئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی جو کامیابی ہے، اس کو آپ کہاں تک دیکھتے ہیں؟ واقعی یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یا اپوزیشن جس لیول پہ بات کر رئی ہے، شہباز شریف صاحب نے جو آج بات کی ہے، آج آپ کو جو وہ شہباز شریف صاحب نے ایڈریس کیا ہے اور جو انہوں نے اس میں کچھ بیانات دیے ہیں وہ فیکچولی انکریکٹ ہیں۔
अच्छा, कैंटोनमेंट में पीटीआई ने जो है ओवरऑल 13 सीटें जीती हैं, पीएमएलएन ने 10 जीती हैं, और मेजॉरिटी जो कुछ जो अगर आगे बरलाल साहब फरमा रहे थे कि कुछ टिकट एलोकेशन जो हैं वो ज़रा इधर उधर हो गए, तो उसकी वजह से ज़्यादातर जो इंडिपेंडेंट लोग जीते हैं वो भी पीटीआई के टिकट के मतमनी थे। ठीक है, तो उसको अगर मिला दें तो फिर मेजॉरिटी जो है ओवरऑल पीटीआई की बनती है। ठीक है, नेवरदलेस मैं जेलम से बिलोंग करता हूँ, आप देखें जेलम से पीटीआई ने स्वीप किया है। ठीक है, इसके बाद खारियाँ आ जाएं, खारियाँ से पीटीआई ने स्वीप किया है। ठीक है, जो सियालकोट है जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब आज गए थे वहाँ पे पहले जो है पीएमएलएन की ओवरऑल जो है पार्लियामेंट की जो अक्सरियत थी, उसके बाद हमारा जो एक इलेक्शन ज़िमनी हुआ उसमें से पीटीआई ने वो जीता, ठीक है, और 3 सीट्स जो हैं कैंटोनमेंट की सियालकोट की वो पीटीआई की हैं। सही, शहबाज शरीफ साहब किस बुनियाद पे ये स्टेटमेंट दे रहे हैं? ठीक, ये जो क्लास ऑफ 80s है, ये जो पीएमएलएन के मेजॉरिटी लोग हैं, ये समझते हैं कि अभी भी लोग जो हैं वो 80s में जिस तरह पहले ये लोग धोखा दे देते थे, ठीक है, गलत बयानी करके लोगों को जो है वो मिसगाइड कर लेते थे, अब उनको समझना चाहिए कि इस दौर में एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज बहुत ज़्यादा है। इस दौर में लोगों को बेवकूफ़ क्यों बनाया जा सकता है? गुजरांवाला का भी जिक्र कर दें। गुजरांवाला में आप देखें, सही है, तो ओवरऑल पीटीआई की परफॉर्मेंस जो है ज़बरदस्त रही है। बस कुछ जो है वो इंडिपेंडेंट्स को हम इंशाल्लाह मैनेज भी कर लेंगे, वो इलेक्शंस में हो जाता है। कई दफ़ा जो है आपने टिकट्स जो है वो जो ऑल पॉलिटिक्स इज़ लोकल पॉलिटिक्स, ठीक है, अगर लोकल लिहाज से आप चीज़ों को मैनेज करें ना तो सूरत हाल बहुत बेहतर हो जाती है। सही है। मज़हर बरलाल साहब, ये रिपोर्ट है जिसमें कहा गया जी कि पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा में 18 और पंजाब में 28, सिंध में 14 और बलूचिस्तान में 3 सीटें हासिल की। सही है। इसका मतलब ये हुआ कि पीटीआई चारों सूबों की जमात है, ये निशानदेही यही करती है। अगली बात पीएमएल, हाँ जी, गुजारिश तो सुन। सही, ठीक है। दूसरा मैंने ये कहना है, कोई फराज चौधरी साहब से हमारे भी 1-2 सवाल हैं हाँ जी, कि इनकी पार्टी के बारे में एक तासर है। हम उठते बैठते हैं महफिलों में, लोग कहते हैं ये सोशल मीडिया पार्टी है, तो इनके शायद ग्रास रूट लेवल पे मुरासम नहीं है। ये एक है, ये तस्वीरी झलकियाँ बहुत दिखाती है ये पार्टी, ठीक है। वो इसका भी जवाब ये जब गुफ्तगू करें तो दे दें। तो अब आप सवाल मुझसे। अच्छा, ये दूसरी बात ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में एक बड़ी पार्टी के तौर पर ये इमर्ज हुई है, उसने 51 सीटें ली हैं, 51 सीट्स पंजाब में हासिल की हैं, और 5 इन्होंने केपी में, 3 इन्होंने सिंध में, और बलूचिस्तान में कोई सीट हासिल नहीं की। और पीपल्स पार्टी, हैरत अंगेज़ ये है कि पीपल्स पार्टी ने कोई एक भी सीट नहीं जीती पीटीआई से सिंध में। नहीं, सिंध में कोई नहीं जीता। हाँ हाँ, पीपल्स पार्टी सरप्राइजिंगली अनएबल टू डिफीट पीटीआई इन सिंध। ठीक है। हाँ, लेकिन एक और दावा जो बिलावल भुट्टो करते थे ना, आखिरी दिनों में वो फिरते रहे साउथ पंजाब में, तो उनका बड़ा एक दावा था वहाँ लोगों को कि हम सफाया कर देंगे, वो सफाया भी ना हो सका। ये सरप्राइज़ भी आपने बता दिया है। जी जी। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, ये 14 सीटें थी वहाँ। पाकिस्तान के जो लोग हैं अलवी साहब, वो बहुत हद तक ये बात समझते हैं कि ये अलग से फिर से हमें बेवकूफ़ बनाने आ गई हैं ये पार्टियाँ। यही मियाँ शहबाज शरीफ साहब जिनका आपने अभी क्लिप दिखाया, इनसे वैसे किसी दिन पूछना चाहिए, आप कोई बंदोबस्त करें, इनको बुलवाएं, इनसे पूछें हम कि वो आसिफ अली जरदारी को कहाँ आपने घसीटा है, किस चौक में। पाकिस्तानी लोग पूछते हैं। इसी तरह उनके जो बयानात थे, पहली तो ये है कि ये अपनी सफ़ें तो दुरुस्त कर रहे हैं, इनकी अपनी पार्टियों में सफ़ें दुरुस्त नहीं हैं। मैं एक पार्टी के सूबाई सदर की बात करने लगा हूँ। जी जी। वो किसी शादी में मुझे मिल गए तो पास बैठ गए, तो मैंने कहा यार ये हमारी सियासत में ये ग़ुलामी का तौक बहुत बुरा है। तो उसने कहा कि मैं सूबाई सदर हूँ पार्टी का, लेकिन ग़ुलाम हूँ। अपने मुंह से ग़ुलाम कहा उसने। मुस्लिम लीग नून का रहनुमा था। नहीं, मैं नहीं कहता मुस्लिम लीग नून का था, हो सकता पीपल्स पार्टी का हो सकता नून लीग का हो, दोनों में से एक का था। ठीक है। तो उसने कहा जी हमारी मजबूरी है ग़ुलामी, हम विरासती सियासत को कबूल करते हैं। ठीक है। तो ये जो विरासती सियासत है ना, इसमें देखे भारत ने बहुत तोड़ दिए इसके। अच्छा, श्रीलंका में नहीं टूटे या बांग्लादेश में नहीं टूटे,
بنگلہ دیش میں ابھی شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی چل رہی ہے، یا دوسری طرف خالدہ ضیاء ہیں وہ چل رہی ہیں. وہ انڈیا نے یہ توڑ دیے، ہم نے اپنا لی بت پرستی. ٹھیک ہے فراز چودھری صاحب. اصل بت پرستی تو یہی ہے نا. ظاہر ہے یہی ایک شخصیت پرستی جو ہے وہ بالکل یہی بت پرستی کی دوسری شکل ہے. شہباز شریف کہتے ہیں کہ مہنگائی نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے، بہت مشکل حالات ہو گئے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف نے لوگوں کو دھوکہ دیا تھا. جس امید پہ یہ لائے گئے تھے یا آئے تھے 2018 میں، وہ امیدیں پوری نہیں ہوئیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے سب سے جو مین چیز ہے جو لوگ ہم اکثر دیکھتے ہیں، انالیسز کرتے ہیں، یہ جو کرونا فیکٹر ہے نا، اس کو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. اس نے پوری دنیا کی جو اکانومی ہے اس کی ریڑھ کی ہڈی توڑ کے رکھ دی. ٹھیک ہے. سو پاکستان بھی اوبیسلی اس دنیا کا حصہ ہے. سو جب بھی آپ یہ مہنگائی پہ بات کریں تو کرونا فیکٹر جو ہے نا اس کو لازمی اس میں اگنور نہیں کیا جانا چاہیے. اس کا جو امپیکٹ ہے اکانومی کے اوپر وہ انصاف کی بنیادوں پہ اس کا انالیسز ہونا چاہیے. صحیح. اب دیکھیں جب کرونا ہوا تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے دور میں تو کرونا نہیں تھا، لیکن جب ہم نے ایک تو جب نون لیگ نے اکانومی کا کباڑا نکال دیا، اس کے بعد ہمیں آتے ساتھ ہی کرونا کا عذاب ہمارے اوپر نازل ہو گیا. ٹھیک ہے. اب پچھلے سال کی میں صرف زیادہ دور کے فگر نہیں کوٹ کرتا، صرف پچھلے سال کی آپ دیکھ لیں. پچھلے سال جو ہے آج 18 سپٹمبر ہے، 16 سپٹمبر کو آئل جو ہے انٹرنیشنل پرائس مارکیٹ میں $42 تھا. ٹھیک ہے. آج اب آئل کی جو پرائسز ہے اگر آپ اس کا انالیسز کریں تو $75 پہ. ٹھیک ہے. یعنی کہ تقریباً 80% کا انکریز ایک سال میں. صحیح ہے. پی ٹی آئی گورنمنٹ نے جو پرائسز بڑھائی ہیں وہ ٹوٹل 18% بڑھائی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی انٹرنیشنلی 80% ہوئی ہے، لیکن پی ٹی آئی نے جو عوام پہ بوجھ ڈالا ہے وہ صرف 18% ہے. صحیح. تو آپ اس کا تقابل اگر کریں، پھر ریجنل کنٹریز کا اگر آپ دیکھیں، انڈیا کو دیکھ لیں، بنگلہ دیش کو دیکھیں، سری لنکا کو دیکھ لیں، انفلیشن جو ہے وہ رائز پہ ہے. صحیح. ہیونگ سیڈ دیٹ، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی گورنمنٹ ہوتی، نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوتے، تو یقین کریں یہ میرا دعویٰ ہے کہ لوگ اس وقت تک سڑکوں پہ آ کے ان کو سڑکوں پہ گھسیٹ رہے ہوتے. صحیح. لیکن یہ عمران خان کی بدولت ہے کہ ابھی بھی الحمدللہ جو ملک ہے، جو انفلیشن کے لیول ہیں وہ اس طرح سکائی راکٹنگ نہیں ہے. عمران خان صاحب بہت زبردست مینجمنٹ کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کو جتنا خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کم ہے. مظہر برلاس صاحب ایک بڑی زبردست بات کی، جو مہنگائی ہے اس پہ اس مہنگائی پر اتنی کیفیت ہوتی ہے، اگر نواز شریف کی حکومت ہوتی تو لوگ سڑکوں پہ آ جاتے. عمران خان نے اچھے طریقے سے مینج کیا ہوا ہے کہ اس مہنگائی کے باوجود لوگ سڑکوں پہ آ نہیں رہے، یا یہ لوگوں کی قوت خرید اتنی بڑھ چکی ہے کہ ان کو کوئی پرابلم محسوس نہیں ہوتا، یا ان کی برداشت بڑھ چکی ہے کہ وہ سڑکوں پہ نہیں آتے. اچھا، اس میں دو باتیں میں کروں گا، ایک ماضی کے حوالے سے، ایک حال کے حوالے سے. ماضی کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ کو ہمارے ناظرین جو ہیں، ہماری قوم جو ہے، ہمارے لوگ جو ہیں، شاید یہ جلدی بھول جاتے ہیں. ابھی 2 4 5 برس کا قصہ ہے، یہاں لڑائیاں ہو رہی تھیں، لائنیں لگی تھی پیٹرول پمپس پہ، اور ان کا کوئی دیہڑی کا چکر تھا نواز شریف لوگوں کا، تو وہ پھر سعودی عرب گئے اور آئے، اور پھر اس طرح کی باتیں ہوئیں. 3 4 دن پیٹرول ہی نہیں ملا. اب میں اس میں زیادہ دیر نہیں جانا چاہتا لمبی بحث میں. اب یہ ایک بات جو فراز چودھری صاحب نے کی ہے یہ درست ہے کہ کرونا نے پوری دنیا کو افیکٹ کیا ہے. صحیح. یورپ میں کئی کمپنیاں ختم ہو گئی ہیں، سرنڈر کر گئی ہیں، اور بہت سی کمپنیز کو چائنیز نے خریدا ہے، اور خرید کر پھر ان میں جان ڈالنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے. بہت سی ایئر لائنز جو ہیں وہ گراؤنڈ ہو گئی ہیں. صحیح. اچھا، اب جب ایئر لائن ہی گراؤنڈ ہو گئی ہے تو انہوں نے اپنے ملازمین کو جواب ہی دینا ہے. جب ادارہ ہی بند ہو جائے ٹھیک ہے تو ظاہر ہے ملازمتیں تو وہاں نہیں رہیں گی. نہ صرف کرونا سے مہنگائی ہوئی ہے، کرونا سے بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، کرونا کی نسبت لوگوں کی انکم میں کمی آئی ہے، صحیح ہے، ملکوں کے ملک بربادی کی طرف چلے گئے ہیں. تو یہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے ہمیں کہ ہمارا ملک بند نہیں ہوا کسی سٹیج پر. اور دنیا کے ادارے کہہ رہے ہیں نا، یہ میں تو نہیں کہہ رہا کہ پاکستان ان پہلے 5 ممالک میں شامل ہے جن سے رہنمائی حاصل کی جائے ٹھیک ہے، کہ ہاؤ ٹو ٹیکل کرونا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صحیح. یہ انڈیا ہمارے پاس ایک بڑی معیشت تھی، بڑا ملک ہے، لیکن وہاں
کورونا نے بری صورتحال کر دی، جھاڑو پھیر کے رکھ دیا، صحیح، اور انڈین معیشت مسلسل گر رہی ہے. تو ان وجوہات کی بنیاد پر ٹھیک ہے مہنگائی، ٹھیک ہے. لیکن جی جی مہنگائی کو بریک پہ جانا ہے مجھے. پھر بھی میں عرض کرتا ہوں کہ مہنگائی کو روکنا چاہیے. جی جی بالکل صحیح ہے. مہنگائی بہرحال ایک عوامی مسئلہ ہے، وجہ جو بھی ہو، کورونا ہو یا عالمی معیشت کے کچھ اثرات ہوں یا مس مینجمنٹ ہو یا جو بھی ہو، یا ماضی کے حکمرانوں کی وجوہات ہوں، جو بھی ہے بہرحال متاثر عام آدمی ہوتا ہے، اور وہ عام آدمی بہت بری طرح پس رہا ہے، اور وہ چیخ رہا ہے، وہ چلا رہا ہے. بہرحال اس کا حوصلہ ہے، اور اس کو بہرحال برداشت کرنا ہے، اور اس کو مینج کیسے کرنا ہے حکمرانوں نے، یہ ان کی ذمہ داری ہے. بات چیت کیسے سجا رہی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے شہباز شریف کی تقریر پہ بات کر رہے تھے. بات کنٹونمنٹ بورڈ سے ہوتی ہوتی مہنگائی کی طرف چلی گئی، لیکن بات ابھی مسلم لیگ نون کی جاری رہے گی. مسلم لیگ نون کے بہت سارے ابھی مسائل سامنے آنے شروع ہو گئے. بہت اہم آدمی مسلم لیگ نون کے جو سمجھے جاتے تھے، جاوید لطیف شو کاس نوٹس کا شکار ہو رہے ہیں. گڑبڑ شروع ہو گئی ہے پارٹی کے اندر سے. کچھ ایک طرف سے کچھ اور کہا جا رہا ہے، دوسری طرف سے کو رہا ہے. جاوید لطیف آج خود کہتے ہوئے دکھائی دیے کہ بڑی مجبوری سے میرے لیے کچھ اس طرح کے آرڈر جاری کیے گئے ہیں. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ جناب کو اگر شوکاز نوٹس مل گیا تو اب سیاست بازی بند کرو، ٹی وی چینلز پہ بات کرتے ہوئے منہ سے غلط بات نکل بھی جاتی ہے، اس کا جواب دو. جناب فراز چودھری صاحب، یہ کیا ہوا ہے؟ یہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کہیں اندر تو نہیں پہنچ گئی؟ یہ چکر کیا ہے؟ دیکھیں جی، ہم نے تو سنا تھا نواز شریف صاحب بڑے انقلابی لیڈر ہیں، تو یہ پہلی دفعہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ بیچارے اتنے مجبور ہیں کہ ان کے جو جاوید لطیف صاحب، وہ ان کو کہنا پڑا ہے کہ میرے لیڈر نے مجھے شو کاز نوٹس مجبوری کے حالت پہ دیا. جی جی ایسا تو پالیٹکس میرے خیال ہے دنیائی پالیٹکس میں ہم نے کہیں کوئی نظیر نہیں ملتی. صحیح. بیسیکلی نواز شریف صاحب کی جو سیاست ہے وہ جھوٹ پہ مبنی ہے، منافقت پر مبنی ہے. صحیح. آپ ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں. 80s کے بیڈ میں جب سے انہوں نے پالیٹکس سٹارٹ کی ہے، اس وقت سے وہ لوگوں سے جھوٹ اور منافقت جو ہے وہ انہوں نے وتیرہ اپنایا ہوا. ٹھیک ہے. یہ سیاست جو ہے یہ کبھی نہ کبھی تو ایکسپوز ہونی تھی. صحیح. جو الحمدللہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا، اور اسی کی بنیاد پہ وہ اب اتنے ایکسپوز ہو چکے ہیں کہ اب لوگ نواز شریف صاحب کو میرا خیال ہے مستقبل میں ٹرسٹ نہیں کریں گے. صحیح. اور یہ دیکھیں اسی کا شاخص آنا ہے کہ اب آپ دیکھ لیں، میں اب جیلم سے تعلق رکھتا ہوں. اس وقت جیلم میں نون لیگ کے تقریباً کچھ 6 سے 7 گروپ بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی مریم نواز کے ساتھ ہے، کوئی شہباز شریف کے ساتھ ہے، لیکن ان معصوم لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ نواز شریف نے مریم نواز کو ایک لائن دی ہوئی ہے، شہباز شریف کو دوسری لائن دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. بیسیکلی نواز شریف کی جو ہے پیچھے سے وہ ڈوریں ہلا رہے ہیں. لیکن الحمدللہ اب لوگوں کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے، جس طرح میں پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اب دس از دا ایج آف نالج. صحیح ہے. اب انفارمیشن کی ایکسس اتنی زیادہ ہے کہ اب لوگ جو ہے نا وہ مزید جو ہے وہ بیوقوف نہیں بننے گئے. جی مظہر اللہ صاحب، کچھ ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ اس معاملے پر دونوں بھائیوں میں بھی گڑبڑ پیدا ہو گئی، اور کسی ایک تقریب میں جس میں آن لائن نواز شریف موجود تھے، اس میں شہباز شریف صاحب نے وہاں پہنچنا تھا، لیکن احتجاجاً یا خاموش احتجاج کے طور پر وہ وہاں شریک نہیں ہوئے، اور معاملہ اندر خاصا خراب ہے. دیکھیے، اس میں نہ صرف جو احتجاج کیا میاں شہباز شریف صاحب نہیں پہنچے، حمزہ شہباز نہیں پہنچے، اور میاں شہباز شریف گروپ کے اہم لوگ جو ہیں وہ بھی نہیں، انہوں نے بھی اجلاس کا بائیکاٹ کیا، احتجاجاً کیا. جی ہاں. اور سیدھی سی بات ہے، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جب میاں نواز شریف اور میاں شہباز کی بات ہوئی تو اس نے کہا کہ میں پارٹی کا صدر ہوں، اور میرے خلاف یہ باتیں اس طرح کریں تو آپ شو کاز نوٹس سے اس کو جاری ہوگا. ٹھیک ہے. یا پھر مجھے صدر سے ہٹا دے. ٹھیک ہے. تو اس پر پھر وہ جو جاوید لطیف کہہ رہے ہیں نا کہ ایک مجبوری کے تحت کیا ہے. میں نے پچھلے دنوں بھی علوی صاحب عرض کیا تھا اسی پروگرام میں ریڈ زون میں کہ نون لیگ کے 6 اہم رہنما انہوں نے میاں نواز شریف سے کہا ہے کہ جناب ہم اسٹیبلشمنٹ سے صلح کے بغیر الیکشن نہیں جیت سکتے. ٹھیک ہے. ہمیں اپنا بیانیہ واضح کریں یا پھر اپنے ملک میں آئیں. ٹھیک ہے. نہیں تو دسمبر کے بعد ہمیں چھٹی دے دیں. ٹھیک ہے. اس چھٹی کا جو لفظ سنا تھا تو اس کے بعد جاوید لطیف صاحب کو کہا گیا کہ آپ ایک بات مشہور کریں کہ میاں نواز شریف اسی سال پاکستان آ رہے ہیں.
ٹھیک ہے جس کی تردید 2 دن بعد میاں نواز شریف نے خود لندن میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کر دی جی صحیح کہ میں تو نہیں پاکستان جاتا. صحیح ہے ویسے یہ جو باتیں فراز چودھری صاحب کر رہے تھے، پاکستانی قوم کو پوچھنا تو چاہیے کہ میاں صاحب کا کون سا علاج ہو رہا ہے اور 2-2.5 سالوں میں کون سا علاج کروایا ہے، ٹھیک ہے اور یہ اگر کوئی مرم پٹی ہو گئی ہے تو وہ واپس آ جائیں، کوئی ان کی پلیٹیں پوری ہو گئی ہیں تو پھر واپس آ جائیں، ورنہ تو یہ بہانہ ہے، جھوٹ ہے. ایک انہوں نے اشارہ mid-80s کا کیا. جی آپ دیکھیں کہ ضیاء الحق کا مشن جاری رکھنے کی باتیں کون کرتا تھا، ہر سال برسی مناتا تھا اور پھر وہ جمہوری انقلابی لیڈر بھی بنا. اور آج یہ الیکشن پہ اعتراض کرتے ہیں. ہم نے تو وہ الیکشن بھی الوی صاحب دیکھے ہیں جس میں نواز شریف نگران وزیر اعلیٰ ہوتا تھا اور الیکشن بھی لڑ رہا ہوتا تھا. صحیح ہے. پتہ نہیں اس وقت دھاندلی ہوتی تھی یا نہیں. آج کی تازہ ترین صورتحال کی طرف بڑھنا، وزیر اعظم عمران خان اور تاجک صدر نے مشترکہ پریس کانفرنس کی اور وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ افغانستان میں وسیع البنیاد حکومت کے قیام کا جو طالبان نے پہلے وعدہ کیا تھا، لیکن جب انہوں نے اپنی کیبنٹ کا اعلان کیا تو انہوں نے اس وعدے کو وفا نہیں کیا کہ انہوں نے جو لسٹ جاری کی اس میں وہی زیادہ تر 96 والے لوگ آ گئے. اختلافات پیدا ہو گئے، جھگڑے پیدا ہو گئے کہ جو بات کی گئی تھی وہ سچ نہیں بولا گیا. ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہزارہ، تاجک اور دوسرے جو لوگ ہیں، ازبک جو لوگ ہیں اس کے افغانستان کے، ان کو وسیع البنیاد اس حکومت میں شامل کرانے کے لیے پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور اس میں کافی سمجھوتا ہو گیا ہے یا بات چیت جاری ہے. کیا کہتے ہیں پاکستان کی ایفرٹس؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو افغانستان کی موجودہ صورتحال ہے یہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے سالوں پہلے پریڈکٹ کر دیا تھا. صحیح. اور جو افغانستان پہ ایکسپرٹیز پرائم منسٹر صاحب کو ہیں، میرا خیال ہے شاید ہی دنیا میں کسی لیڈر کو اتنی ایکسپرٹیز ہوں. صحیح. سو یہ جو تاجکستان کا دورہ تھا اور تاجک صدر سے جو انگیجمنٹ ہوئی تھی، میرے خیال آنے والے دنوں میں جو پاکستان انشاءاللہ ڈائیلاگ انیشیٹ کرانے جا رہا ہے اور جو پروسیس میں یہ بڑا فروٹفل ہوگا، تو تاجکس ہیں اور جتنے مائنورٹی جو اور ان کی ایتھنیسٹیز ہیں اس میں میرا خیال ہے وہ تاجک صدر کا کافی انفلوئنس ہے. صحیح. اور وہ اپنا اس پہ انفلوئنس جو ہے وہ کریں گے بھی، استعمال بھی کریں گے. ٹھیک ہے. اور اس میں عمران خان صاحب کی یہ کاوش بھی میرا خیال ہے بڑی انشاءاللہ کارآمد ثابت ہوگی کہ اس میں جو انکلوسیو جو گورنمنٹ ہے، جو جامع گورنمنٹ ہے، وہ افغانستان میں آئے گی اور انشاءاللہ ریجن میں پیس ہوگا اور یہاں پہ پراسپیرٹی ہوگی، ٹریڈ ہوگی، چائنا کا بھی بڑا اس میں رول ہوگا اور انشاءاللہ یہ ریجنل اپروچ جو ہے وہ لینی چاہیے اس میں اور وہ کافی افیکٹو ہوگی. مظہر اللہ صاحب، وزیر اعظم عمران خان نے اس گفتگو کے موقع پہ یہ بھی کہا کہ دنیا کو تسلیم کرنا چاہیے کہ افغانستان ایک نئی حکومت ہے، اور اسی حوالے سے آج فواد چودھری صاحب نے بھی کہا کہ افغانستان ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کا اعتراف کیا جانا چاہیے اور اس کا ادراک کیا جانا چاہیے. دیکھیے، عمران خان صاحب اور فواد چودھری صاحب تو آپ فرما رہے ہیں نا اس کا ادراک کرنا چاہیے. ہمارے جو شاعر مشرق ہیں حکیم الامت علامہ اقبال، انہوں نے تو 1 صدی پہلے کہہ دیا تھا صحیح ہے کہ افغانستان جو ہے ایشیا کا دل ہے، اگر اس میں امن ہوگا تو پورے ایشیا میں امن ہوگا، ٹھیک ہے، اگر اس میں امن نہیں ہوگا تو پورے ایشیا میں بے چینی رہے گی، بدسکونی رہے گی، بدامنی رہے گی. اب یہ اچھی بات ہے ہماری لیڈرشپ نے اس کا ادراک کیا ہے اور وہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ بھائی افغانستان میں امن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. میری اطلاعات کے مطابق مذاکرات شروع ہو گئے ہیں اور اب ہزارہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، تاجک بھی، ازبک بھی، اور افغانستان میں ایک جامع گورنمنٹ بنے گی اور وہ پرامن گورنمنٹ ہوگی اور اس میں کوئی اختلافات بھی نہیں ہوں گے. وہ افغان لوگوں کی خدمت کریں گے اور دنیا کو بھی چاہیے کہ اب افغانستان کی وہ مدد کریں. ایک ٹوٹا پھوٹا ملک ہے، پچھلے آپ حساب کریں کہ 40-42 برس سے وہاں جنگیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. وہ جنگیں تو 2 دن کی جنگیں جو ہیں وہ تو برباد کر دیتی ہیں ملکوں کو، تو یہ 42 سال جنگوں میں گزر گئے. تو اب ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، ہمیں ان کو سویلائزیشن کی طرف لے کے آنا چاہیے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. جی جناب فراز چودھری صاحب، اسی حوالے سے پاکستان نے بھی یہ سٹینس لیا، وزیر خارجہ کا بھی یہی ہے، وزیر اطلاعات کا بھی یہی ہے، وزیر اعظم کا بھی یہی ہے. یہی کہا گیا بارہا پاکستان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی جو پچھلی گورنمنٹ تھی افغانستان کی وہ امداد پہ چل رہی تھی، دنیا اس کی امداد کر رہی تھی تو وہ چل رہی تھی. اب اگر آپ امداد نہیں کرتے یا راستے روکتے ہیں تو یہ حکومت اس طرح سٹینڈ نہیں کر پائے گی، اس طرح کھڑی نہیں ہو پائے گی. اور آپ لوگوں کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ 40 برس کا ایک خانہ جنگی کا ماحول ختم ہو رہا ہے، تو اس کی مدد کریں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ بالکل جی، آپ دیکھیں جو موجودہ طالبان کی لیڈرشپ کی جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں
اور اگر آپ تقابل کریں 2002 اس کے بعد جو اس وقت لیڈرشپ تھی، تو ابھی ان کی اسٹیٹمنٹ میں جو ایک میچورٹی جو ہے نا وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے دنیا کو جو ہے وہ اس کا ادراک ہونا چاہیے اور دنیا کو ان کی سپورٹ کرنی چاہیے. اور میرا خیال ہے اس میں اکنامک ایڈ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. دنیا کو فرسٹ ورلڈ اسپیشلی جو ہے اس کو اکنامک ایڈ کے لیے آنا چاہیے. اپنی جو فیوچرسٹک یا پریزنٹ جو سیکیورٹی کانٹیکسٹ میں اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی جتنی افغانستان میں آئے گی، یہ ہمارا پورا ریجن جو ہے اس میں اس سے پراسپر ہوگا. صحیح. اور اس کی ریفلیکشن جو ہے یہ دنیا میں جو ہے وہ جائے گی، اس کی وہ جائے گی. یہ بالکل پاکستان تو بارہا یہی کہہ رہا ہے کہ اگر افغانستان پرامن ہوگا تو پاکستان پرامن ہوگا، خطہ پرامن ہوگا، اور خطہ پرامن اسی صورت میں ہو سکتا ہے. پاکستان کے مفادات ہی اسی بات میں ہیں کہ وہاں امن و امان ہو. اور جب افغانستان جو ہے بھارت کی آماجگاہ بنی ہوئی تھی، بھارت کی طرف سے پاکستان کے خلاف سازشوں کا مرکز افغانستان کی سرزمین تھی، تب بھی پاکستان یہی کہہ رہا تھا کہ خدا کے لیے ان سازشوں کو بند کیجیے اور امن و امان ہونے دیجیے اور اس سرزمین کو پاکستان کے خلاف نہ جانے دیجیے. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اگلی خبر کی طرف پڑھتے ہیں. بلوچستان تحریک عدم اعتماد آ گئی جام کمال کے خلاف. جام کمال کے خلاف عدم اعتماد کی بات تو ابھی آئی ہے، تحریک ابھی باقاعدہ پیش ہوئی ہے، لیکن ان سے ناراضگیوں کا سلسلہ بہت پرانا ہے. بہت سارے لوگ ان کے ساتھ ہی ناراض تھے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہاں وزیر اعلیٰ اور اسپیکر کے درمیان کبھی نہیں بنی. اسپیکر کو کئی دفعہ لیٹر لکھے گئے جناب اپنی گاڑیاں واپس کر دیں. وہ گاڑیاں جو آپ کو بطور وزیر اعلیٰ ملی تھیں تو انہوں نے گاڑیاں ابھی تک واپس نہیں کی، اور پتہ چلا ہے کہ ان کو ریمائنڈر والا لیٹر بھی دیا جانے والا تھا. بہرحال جھگڑا بہت لمبا چوڑا ہے، اور میں یہ بات فراز چودھری صاحب سے شروع کروں گا. فراز چودھری صاحب، یہ وہاں اتحادی اور یہ معاملہ کچھ گڑبڑ نظر آ رہا ہے. 16 لوگوں نے دستخط کر کے دے دیے، اور جب ایک شخص وہاں اس کے عبدالقدوس بزنجو کے گھر گیا تو وہاں 17 ارکان بیٹھے ہوئے تھے انہی کی پارٹی کے. اور اگر یہ واقعی سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر تو معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے. دیکھیے، جہاں پہ بھی الائنس ہوتا ہے اور گورنمنٹ ہوتی ہے تو یہ چھوٹے موٹے ایشوز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. کئی جگہ جو ہے وہ لوگ اپنے اوبیسلی الیکٹ ہو کے آتے ہیں تو وہ ڈیولپمنٹ کے کام ان کے ہوتے ہیں تو فنڈز کے ایشوز ہوتے ہیں. تو یہ سیاسی گورنمنٹس میں یہ تھوڑا بہت ہلکا پھلکا لگا رہتا ہے کام. صحیح ہے. لیکن انشاءاللہ ہمیں کافی انفارمیشن ہے وہاں سے، اور معاملات جو ہیں وہ سارے سیٹلڈ ہو گئے ہیں آلموسٹ. اچھا. اور جام صاحب جو ہے وہ انشاءاللہ سیکیور ہیں. اچھا. اور وہاں پہ یہی گورنمنٹ یہ آپ خبر دے رہے ہیں، بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں اس پلیٹ فارم سے کہ آپ کی اطلاعات کے مطابق چیزیں ساری مینیج ہو گئی ہیں، اور جام صاحب کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی، وہ ناکامی سے ہمکنار ہوگی. آپ کی اطلاعات یہ کہہ رہی ہیں. مظہر برلا صاحب، فراز چودھری صاحب نے تو بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے. یہ صحیح بات ہے ان کی. کوئی 3 مہینے پہلے جام صاحب کے جو مخالفین ہیں وہ کچھ عام شخصیات سے ملے تھے. ٹھیک ہے. تو اہم شخصیات نے انہیں کہا بھئی آپ ابھی ایسا کوئی چیز نہ کریں، انتظار کریں 6-7 ماہ. ٹھیک ہے. تو 6-7 ماہ انتظار نہیں کیا گیا. اب جب عدم اعتماد کی تحریک آئی تو جو لوگ لائے ان سے زیادہ کچھ اور لوگ خوش تھے. تو یہ میرا خیال ہے مولانا فضل الرحمان کے دھرنے والا ہی حال ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. کہ شور بہت سنتے تھے اور پھر اپنوں نے ساتھ نہ دیا، ناکامی ہوئی. ٹھیک ہے. وہ اسلام آباد سے چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ ایک اور شخصیت کو ساتھ لے کر کوئٹہ وہاں گئے. پہنچ چکے ہیں. جی بالکل. پہلے جام صاحب پریشان تھے تھوڑے سے، جھٹکا انہیں لگا ٹھیک ہے کہ ان کے کچھ حمایتی بھی مخالف کیمپ میں پائے گئے، لیکن اب معاملہ کنٹرول ہو گیا ہے. جی معاملہ کنٹرول ہو گیا. ہمارے کچھ ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ پہلی نشست 4 گھنٹے کی ایک نشست رہی جس میں ہم چیئرمین سینٹ صاحب اور ان کے جو ساتھی تھے وہ انہوں نے ناراض لوگوں کے ساتھ بیٹھے، ان سے بات چیت کی، ان کو منانے کی کوشش کرتے رہے. لیکن پہلے جو نشست ہے وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوئی، لیکن معاملات جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مخالفین کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے 13 ارب روپے جو ہیں وہ صرف اپنے ہی ضلع میں لگا دیے. یہ بھی بہت بڑا الزام ہے. آپ نے جیسے کہا کہ دوست ناراض ہو جاتے ہیں، لوگوں کے کام نہیں ہوتے. پھر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جام کمال صاحب نے آرڈر ابھی بچتے ہیں یا جاتے ہیں، یہ تو چلیں ایک اگلی بات ہے، آپ کہہ چکے ہیں کہ نہیں جائیں گے.
لیکن ان پہ جو شکوے تھے وہ یہ ہے کہ انہوں نے تمام محکموں کے سیکٹریز کو آرڈر کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی وزیر کام کہتا ہے تو مجھے وہ واٹس ایپس پہ پہلے بتائیے، میں اجازت دوں تو پھر کیجئے۔ سیاسی معاملات میں تو ایسے نہیں ہوتا۔ دیکھیں، ہر جو چیف منسٹر ہوتا ہے یا کوئی پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے، اس کا کام کرنے کا سٹائل ایک اپنا ہوتا ہے، یونیک ہوتا ہے۔ صحیح، سو اوبیسلی جام صاحب کا بھی ایک سٹائل اپنا یونیک ہے۔ صحیح ہے۔ سو ان کا رائٹ ہے ایز اے ایڈمنسٹریٹر، ایز اے سی ایم آف دا پروونس، وہ جس سٹائل سے چاہیں، لیکن امید ہے کہ یہ پولیٹیکلی جو ہے وہ چیزوں کو اب کافی مینیج کر لیا گیا ہے، اور جام صاحب کو بھی ادراک ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی جو جائز شکایات ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ اور میرا خیال ہے اس دفعہ جو ہے یہ سارے معاملات ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ طے پا جائیں گے، اور جو گریونسز الیکٹڈ لوگوں کے، ایم پیز کے ہیں، ان کو فنڈز بھی جاری کیے جائیں گے، اور جو ایڈمنسٹریشن کا طریقہ کار ہے اس میں بھی کافی بہتری آ جائے گی۔ مظہر برلاس صاحب، ہم نے دیکھا عبدالقدوس بزنجو صاحب اعلان کھلا کے بغیر کسی لگی لپٹی کے جام کمال کو ہدف تنقید بناتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو دوسرے لیڈ کر رہے ہیں صالح بھوتانی صاحب، ان سے جب وزارت لی گئی اور خاص طور پر یہ جو محکمہ لیا گیا ان سے بلدیات کا، تو اس کے بعد وہ بھی نالان نظر آتے ہیں، اور وہ بھی بالکل بڑھ کے اس کو آگے لے کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں سارے قافلے کو۔ مجموعی طور پر 65 ارکان، آپ کو پتہ ہے 33 کی حمایت درکار ہے، اور حکومتی اتحادیوں کی تعداد 42 ہے، 16 نے دستخط کیے ہیں۔ گزارش یہ ہے تو باقی کہاں سے لائیں گے؟ اب گزارش یہ ہے کہ قدوس بزنجو صاحب کو تو وزارت اعلیٰ چاہیے، اور پہلے بھی ان کو ایسے ملی تھی۔ اب وہ ظاہر ہے ایک اقتدار کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے، آپ کسی صوبے کے انچارج ہوں تو وہ چاہتے ہیں، پھر یہ گاڑیوں والی بات آپ نے کی، لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں ناکامی میں جو سینیٹر عبدالقادر ہیں ان کا بھی بڑا کردار ہے۔ جی صحیح ہے، جی ان کا بھی ہاتھ ہوگا۔ فراز چوہدری صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، آپ کی جو بھی رائے ہو ضرور سے آگاہ کیجیے۔ آج اتنی، آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔